9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں. کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے. اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنے، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا. لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے. انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا. اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں. تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں. کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے. انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. وہ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے. کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے. ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے. اہل بیت کی یاد، اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں ہیں. اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکے، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے
जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको you want to wail and cry, मैक्सिमम 3 days। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। हाँ, तो शोक वगैरह ना इसको समझे, अगर समझना है ना, कोई हमदर्दी है आपको इससे, तो आप ये समझ लें कि हर साल वो कहते हैं कि उम्मत को जगाने के लिए कि लोग इस वाक़या को भूल ना जाए। और इसको तो हर शख्स मानेगा, जिद की बात नहीं। मैं कोई ये नहीं कहता कि ये रस्में वगैरह ठीक है, मगर हर बंदा ये समझता है कि अगर इतनी फरियाद ना होती रहती तो लोग इस बात को बढ़ा देते। मेरे सामने तारीख के हुक्मरानों ने इमाम हुसैन की कब्र जो बनी हुई थी उस पर हल चला दी, वहाँ खेतियाँ कराई, सिपाही खड़े कर दिए कि यहाँ को सलाम के लिए कत्ल कर दो। हर तरह इन्होंने कोशिश की कि ये बात दुनिया को भूल दे। इसलिए इस हद तक तो ये बात ठीक है, ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़लम, कि जुल्म हुआ उन्होंने तो आदमी को चीखने चिल्लाने का हक। रो कर उम्मत को बताते रहते हैं कि पहली सदी और नवासा रसूल हुजूर के कंधों पर सवारी करना और उसका ये हजर। इस लिहाज से तो बात गलत नहीं है कि वाकया दोहराते रहे और लोगों को बताते रहे, इस हद तक बात कोई गलत नहीं मालूम। मौला अली की शहादत में ना हसन ने मातम किया ना हुसैन ने मातम किया, सैयदना हसन को जहर दिया गया, मातम नहीं हुआ। अहले बैत में से किसी ने मातम नहीं किया। सैयदना हुसैन की शहादत के बावजूद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मातम नहीं किया। मातम नहीं, इस्लाम में जो है ना, नोहा करना, मैयत पे रोना पीटना, ये हराम है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है इस बारे में। अभी अजीब अलग बात है कि लोग कहें कि अहले बैत पे नोहा जायज़ है और आम मैयत पे जायज़ नहीं। तो अहादीस में ऐसा कोई फ़र्क? याद रखो, किसी से मोहब्बत के लिए ना उसकी इत्तिबा ज़रूरी है। क्या कभी हज़रत हसन ने नोहा किया है? एक मिनट जी, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। क्या अहले बैत में से किसी ने कभी ये मातम किए हैं? और उनके भी यहाँ तो मैयतें हुई हैं, उनके यहाँ भी जुल्म हुए उनके ऊपर, लेकिन हमें नहीं मिलता कि खुद हज़रत जाफ़र तैयार जब शहीद हुए हैं तो उनकी ज़ौजात ने चीखो पुकार कर शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, फरमाया कि जाओ इनके चेहरों पे खाक डाल दो। हालांकि अपने शौहर का कितना बड़ा गम था, और शौहर भी कौन? कुरैशी सरदार जाफ़र तैयार अहले बैत में से थे, नबी के सगे चचाजाद भाई। मगर उनकी बीवियों को भी नबी ने चीखने चिल्लाने की इजाज़त नहीं दी। तो हमें कैसे इजाज़त मिल सकती है कि हम हज़रत हसन की याद में चीखें चिल्लाएं? हज़रत हसन से मोहब्बत हमारे ईमान का, हज़रत हुसैन से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है।